گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم گڈی نے کہا ہے کہ جنرل فیض حمید کی سزا سے ملکی سیاست پر مثبت اثرات پڑیں گے اور اگر ان کے ساتھ کوئی اور ملوث ہوا تو اسے بھی سزا ملے گی۔ پشاور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کوئی آسمان سے نہیں اترے کہ انہیں سزا نہ ہو، پنجاب حکومت انہیں کہیں اور منتقل کرے۔ گورنر نے مزید کہا کہ صوبے کے معاملات اڈیالہ جیل سے چل رہے ہیں جس سے افسران کنفیوژن کا شکار ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ خیبر پختونخوا جیسے حساس صوبے میں وفاق اور صوبہ ایک پیج پر ہونا ضروری ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ آج حق اور سچ کی فتح کا دن ہے۔ فیض حمید کی سزا ایک تاریخی فیصلہ ہے۔ نجی ٹی وی سے گفتگو میں انہوں نے بتایا کہ پاک فوج کے احتساب کے عمل میں 15 ماہ تک ٹرائل ہوا، تمام شواہد اور گواہان کے بیانات کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ سنایا گیا۔ عطا تارڑ نے کہا کہ فیض حمید نے اپنی اتھارٹی کا غلط استعمال کیا، پی ٹی آئی کے سیاسی مشیر کے طور پر ملک میں انتشار پھیلایا اور 9 مئی جیسے سنگین واقعات میں ملوث رہا۔ ان کے مطابق اس فیصلے سے قانون کی حکمرانی اور احتساب کے عمل کو تقویت ملی ہے۔ واضح رہے کہ آئی ایس پی آر کے مطابق سابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے عمل کے بعد 14 سال قید بامشقت کی سزا دی گئی، جو 11 دسمبر 2025 سے نافذ ہوگی۔ الزامات میں سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا، اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال اور متعلقہ افراد کو نقصان پہنچانا شامل تھا۔ پاکستانی وزارت مذہبی امور نے عوام کو خدام الحجاج کے نام سے سعودی عرب میں حج و عمرہ سروسز کی جعلی ملازمتوں کے اشارات سے خبردار کیا ہے۔ اشتہارات میں بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ کا جعلی نمبر استعمال کیا گیا اور جھوٹا دعویٰ کیا گیا کہ ملازمین کو ویزا، رہائش اور ٹکٹ فراہم کیے جائیں گے۔ وزارت نے شہریوں کو سرکاری ویب سائٹس پر کمپنی کی تصدیق کرنے اور مشکوک نمبروں پر رابطہ نہ کرنے کی ہدایت کی، جبکہ اشتہار شائع کرنے والوں کے خلاف کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ امریکہ اور پاکستان کے F-16 لڑاکا طیاروں کے لیے $686 ملین مالیت کی جدید ٹیکنالوجی اور معاونتی خدمات کی فروخت کی منظوری دے دی ہے۔ اس پیکج میں لنک 16 ڈیٹا لنک، کرپٹوگرافک آلات، ایوینکس اپ گریڈز، تربیت اور وسیع تر لاجسٹک سپورٹ شامل ہے۔ اپ گریڈ سے F-16 بیڑے کی فعالیت 2040 تک بڑھ جائے گی اور پاکستان کو موجودہ اور مستقبل کے خطرات سے نمٹنے میں مدد ملے گی۔ انٹر سروسز پبلک ریلیشن کے مطابق سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر فیض حمید کو پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت فیلڈ جنرل کورٹ مارشل میں 14 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی۔ کارروائی 12 اگست 2024 کو شروع ہوئی اور 15 ماہ تک جاری رہی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیض حمید پر سیاسی سرگرمیوں، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی، اختیارات اور سرکاری وسائل کے غلط استعمال اور متعلقہ افراد کو نقصان پہنچانے کے الزامات تھے۔ عدالت نے تمام الزامات میں انہیں قصوروار قرار دیا اور سزا کا اطلاق 11 دسمبر 2025 سے شروع ہوگا۔ فیض حمید کا نام پہلی بار 2017 کے فیض آباد دھرنے میں سامنے آیا اور 2019 میں انہیں سربراہ آئی ایس آئی مقرر کیا گیا۔ ان پر سیاسی مداخلت، حکومت مخالف عناصر کے خلاف کارروائی اور دیگر سیاسی معاملات میں اثر اندازی کے الزامات بھی لگتے رہے۔ نادرا نے شہریوں کے لیے نکاح کی آن لائن اندراج کی سہولت متعارف کرا دی۔ اب مخصوص یونین کونسلز کے شہری گھر بیٹھے اپنے نکاح کا اندراج کروا سکتے ہیں۔ ابتدا میں یہ سہولت محدود پیمانے پر فراہم کی گئی ہے تاکہ شہریوں کے لیے خدمات تک رسائی کو مزید آسان بنایا جا سکے۔